دنیا میرے نبی کے زمانہ نبی کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، آپ کا ہمارے چینل اسلام ٹوڈے آفیشیل پر بہت بہت خیر مقدم ہے۔ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوست اور احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ محترم ناظرین اکرام، قربانی کے ایام قریب آ رہے ہیں، ذی الحجہ کا مہینہ قریب آ رہا ہے، اور ہم مسلسل انشاءاللہ قربانی کے مسائل آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ لیکن اس سے قبل قربانی کے تعلق سے بہت سے لوگ اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قربانی عقل کے خلاف ہے، قربانی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس میں جانور کا خون بہایا جاتا ہے، اور جانور کا خون بہانا اتنی بڑی مقدار میں، اتنی بڑی تعداد میں، ایک ہی مرتبہ میں، ایک ہی موسم میں درست نہیں ہے۔ لیکن کیا واقعتاً قربانی خلاف عقل ہے؟ جو لوگ قربانی کو عقل کے خلاف کہتے ہیں وہ اس بات کو اپنے ذہن نشی کر لیں کہ پوری دنیا میں قربانی کا رواج ہے، طریقے الگ الگ ہیں، اور قوموں کی تاریخ پر نظر کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ادنیٰ چیز کو اعلیٰ کے بدلے میں قربان کر دیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیزوں میں پایا جاتا ہے، اور پہلے جیسا کہ سننے میں آتا تھا کہ کسی کو اگر زہریلا سانپ کاٹ لے تو وہ انگلی کاٹ دی جاتی ہے تاکہ مکمل جسم میں زہر کے اثرات نہ جائیں، گویا انگلی تمام جسم کے لیے قربان کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے، کوئی دوست آ جاتا ہے، کوئی عزیز آ جاتا ہے، تو ہم اس کی خاطر جو کچھ بھی ہمارے پاس قیمتی اشیاء ہوتی ہیں ہم اس کو قربان کر دیتے ہیں۔ جیسے ہم اس کی خدمت میں پیسے خرچ کر کے اچھے سے اچھا کھانا پیش کرتے ہیں۔ اگر اس کی خدمت میں ہمیں کسی جانور کو ذبح کرنا پڑتا ہے تو وہ بھی ذبح کرتے ہیں۔ اگر ہمیں گوشت لانا ہے تو گوشت لے کر آتے ہیں پیسے خرچ کر کے، اور اس سے زیادہ عزیز ہو تو مرغے، مرغیاں، حتیٰ کہ بھیڑیں اور بکرے قربان کیے جاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر گائیں اور اونٹ بھی عزیز مہمان کے لیے، عزیز دوست کے لیے قربان کر دیے جاتے ہیں۔ اور آپ اس سے اوپر چلیے تو دیکھتے ہیں کہ ادنیٰ لوگوں کو اعلیٰ کے لیے قربان کر دیا جاتا ہے۔ مثلا ایک بھنگی ہوا کرتا ہے کہ جیسے کسی قوم کی عید کا دن ہے، کسی قوم کا تہوار ہے، لیکن بھنگی کو وہی کام سپرد ہوتا ہے کیونکہ اس کے لیے کوئی عید نہیں ہے، اس کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ تہوار کے ایام میں، تہوار کے دنوں میں بھنگیوں کو اور زیادہ تاکید ہوتی ہے کہ لوگوں کے آرام کی خاطر، آسائش کی خاطر کوئی گندگی راستے میں نہ رہے، گویا ادنیٰ کی خوشی اعلیٰ کی خوشی پر قربان کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح ادنیٰ سپاہی اپنے افسر کے لیے قربان کر دیا جاتا ہے، اور وہ افسر اپنے اعلیٰ افسر کے لیے قربان ہوتا ہے، اور وہ اعلیٰ افسر اپنے بادشاہ کے بدلے میں قربان ہوتا ہے۔ بس اللہ رب ذوالجلال نے اس فطری مسئلے کو برقرار رکھا ہے اور اس قربانی میں تعلیم دی ہے کہ ادنیٰ اعلیٰ کے لیے قربان کیا جائے، یعنی ادنیٰ چیز کو اعلیٰ کے لیے قربان کیا جائے۔ اب قربانی ہے کیا؟ دراصل قربانی اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس چیز کے ساتھ انسان اللہ رب ذوالجلال کا قرب، یعنی اللہ رب ذوالجلال کے قریب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انسان قربانی کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہونے کا طالب ہوتا ہے، اللہ کے قرب کا طالب ہوتا ہے، اس لیے اس فعل کا نام بھی قربانی ہوا۔ اور قربانی کے سلسلے میں ایک بات واضح رہے کہ قربانی کے سلسلے میں اللہ رب ذوالجلال نے کہا ہے کہ اللہ کو نہ گوشت کی ضرورت ہے، نہ خون کی ضرورت ہے، نہ اللہ رب ذوالجلال کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے، بلکہ صرف اور صرف قربانی کرنے والا
اللہ رب ذوالجلال کے لیے اپنا اخلاص پیش کرے، یعنی سچے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانی کو پیش کرے، اور اللہ رب ذوالجلال کو صرف اور صرف اخلاص کی ضرورت ہے۔ آپ کا خون کا بہانا اور آپ کا جانور کو ذبح کرنا، اس سب چیز کی اللہ کو قطعاً ضرورت نہیں ہے، یہ آپ خود استعمال کریں، لیکن آپ اس جانور کو صرف اور صرف اللہ کے لیے ذبح کریں، اللہ کے نام سے ذبح کریں۔ امید ہے کہ آپ حضرات کے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ رب ذوالجلال مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ مزید انشاءاللہ آپ کو مسئلے مسائل قربانی کے تعلق سے اور دیگر مسئلے مسائل آپ کو ملتے رہیں گے، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔